اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ عائد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں کرو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جوں جوں اسے چھیڑتے رہو گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو ہم حضور کا ذکر کر کے اپنے لیے تسکین کا ساما کرتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں مسجد نبوی کے صحن میں لے چلوں، جہاں صحابہ بیٹھے تھے اور حضور کے ذکر کی مجلس جمی تھی۔ کیسی خوش نصیب محفل تھی کہ حضور خود تشریف لے آئے۔ صحابہ کو بیٹھا ہوا دیکھا اور فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا مقصود کیا ہے، مدعا کیا ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ عرض کی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا اس پر رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور اس پر اللہ کی حمد بول رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں آپ کی صورت میں اتنی بڑی نعمت عطا کر۔ اگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے من علینا ربنا ام بعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا کہ محمد عربی عطا کر دیے۔ شاید اسی کا ترجمہ کسی نے کیا فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو کہا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ہوا اس پر رب کا شکریہ ادا کریں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے؟ تو صحابہ نے ادب کی حضور ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے باقاعدہ قسم مانگی اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ جب قسم دے دی تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں تم سے جو قسم مانگی ہے وہ کسی تمہارے قول کی صداقت میں شک کی بنیاد پر نہیں لی، میں نے تم سے جو قسم لی ہے اس کا سبب یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے تھے اور میں حجرے میں تھا۔ اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل امین نے آ کے مجھے خبر دی محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جس پر رب بھی ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پہ رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور رب فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئیں اور یہ آج بھی بیٹھ کے میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں اور اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے بخشش کی ضمانت بن جائے۔ تو یہ سعادت مند لمحے ہیں جو ہمیں میسر ہیں، اور ان گھڑیوں میں ہم حضور کا ذکر کر کے اپنے قلب کی تسکین کرتے ہیں۔ گو حضور کے ذکر کا حق ادا کوئی بھی نہیں کر سکتا، میں اور آپ کیا، ہماری اور اوقات حیثیت ہی کیا۔ جو بڑے بڑے اہل علم تھے ساری زندگی مدح و ستائش کے پھول پیش کرتے رہے، لیکن آخر میں ہاتھ جوڑ کے وہ بھی کہنے لگے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہاں بڑے بڑے لوگ بے بس نظر آتے ہیں، اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، اودیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، سورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال۔ تو کوئی
عروجی ان کے کمالات، ان کے ذکر، ان کی شان و شوکت، ان کی رفت کے بانکپن کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہاں میرے امام بولے، بریلی سے آواز آ رہی ہے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلا غل اولاب کمال، وہ ان رفتوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں، عرش بہت ہیں۔ عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، تجلیات عرش الہیہ سے چھن کر دنیا پہ آتی ہیں، اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تا بھی نہ لا سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ عرش ایک نہیں، بہت عرش ہے۔ کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں، کہاں کہاں میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں، تو آواز آئی ارجع لا وصول لکا، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، اس